السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پرویز رشید صاحب کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کر دیے گئے اور سینٹ کے امیدوار تھے۔ دوسری طرف الزام تحریک انصاف کی جانب سے بارہا مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ٹویٹ ہے کہ عوام کو قبول ہے اسے اور کسی کی قبولیت کی ضرورت نہیں، قبول نہ کرنے والے کئی آئے اور گئے، نواز شریف بھی الحمدللہ پوری آب و تاب اور قوت سے چمک رہا ہے اور پرویز رشید بھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نظر رکھیں گی ان سب چیزوں پہ کہ ان لوگوں کو بھی کے کاغذات نامزدگی مان لیے گئے جو غلط تھے۔ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ وہ ایک طرف ان کے مان لیے گئے، دوسری طرف مسترد ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب کا انتقال ہو گیا، سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے، سینئر رہنما بھی تھے، ان کے سابق وفاقی وزیر بھی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، بہت شکریہ آپ کا۔ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اور شازیہ مری صاحبہ سے بھی ہم پوچھیں گے، آج بلاول صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے۔ مفتاح صاحب، کیا اعتراض ہے پرویز رشید صاحب کی مسترد ہونے پر آپ کو؟ شکریہ کاشف بھائی۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا مشاہد اللہ بھائی کے بارے میں، تو میں اس پہ بھی کر دوں کہ مشاہد صاحب جو تھے وہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ ایفیکٹو سینیٹر تھے، اور ان کا جانا پاکستان کی سینٹ کے لیے بھی ایک نقصان ہے، اور آئی تھنک مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ جی ہم سب، میں خیال پاکستانی سیاست جو ہے وہ آج تھوڑی سی غریب ہو گئی ہے مشاہد اللہ کے جانے سے۔ جو سینٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پنجاب نے مثال کے طور سے 3 لوگوں کو ٹکٹ دیا، ایک ٹیکنوکریٹ، ایک خاتون اور 3 کو، حالانکہ 3 لوگوں کو الیکٹ کرانے کے بعد ہمارے کچھ ممبران بچتے تھے، لیکن ہم نے کوشش نہیں کری کہ چوتھا کر کے کچھ کریں۔ اور آج یہ بڑا صدمے والا دن ہے کہ پرویز رشید صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر کا جس کی ایک تاریخ ہے، اور آپ کو ان کی سیاست پسند ہو یا نہیں ہو، لیکن کوئی بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خدا نہ خواستہ اس نے کوئی چیز غلط کری ہو، کوئی چیز غیر قانونی کری ہو، یا کوئی کسی کی لالچ میں کری ہو۔ ایک آئیڈیولوجیکل ورکر ہے پاکستان کی سیاست کا، اس کے پیپرز آپ نے ریجیکٹ کرے ہیں، اور آپ نے فیصل واڈا صاحب کے پیپر ایکسیپٹ کرے ہیں، جن کی 9 پراپرٹیز باہر ہے جو آج ہمارے وکیل نے کری تھی، اور یہ ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہے، تو چیزیں آ چکی ہیں۔ جنہوں نے غلط ایفیڈیوٹ دی ہوئی ہے، اور یہ بات طے ہے کیونکہ ان کے وزراء کہہ چکے ہیں، اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں، غالباً آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، یا نہیں آپ کے کسی اور کے پروگرام میں کہیں، کہ انہوں نے غلط ایفیڈیوٹ دی، جو 2.5 سال سے ای سی پی سے باہر ہیں۔ میں سمجھنا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کچھ بھی نہیں کرتے، میں چلتا تھا معیشت انہوں نے تباہ کر دی، بجلی کا سیکٹر انہوں نے تباہ کر دیا، ایک آدمی یہ تو بات کرتا تھا نا کہ میں نیا پاکستان میں بہتر گورننس کروں گا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی مدینے کی ریاست کے اندر فیصل واڈے کو ٹکٹ مل سکتا ہے؟ اور اگر فیصل واڈے کو ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ مدینے کی ریاست ہوگی؟ جو آدمی 2.5 سال سے ای سی پی سے غائب ہو، اور ای سی پی نے پھر اس کے بعد 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہو۔ مطلب یہ عمران خان صاحب جب دنیا کو پریچ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پریچ کرتے ہیں کہ ہم کو اس طرح بیٹر گورنمنٹ کرنی چاہیے، تو پھر فیصل واڈے کو ٹکٹ دیتے ہیں، پھر آپ ابرو صاحب کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ آپ کو اعتراض ابرو صاحب پر ہے، واڈا صاحب پر ہے، یا ٹکٹ نامزدگی مسترد ہونے پر ہے؟ پرویز رشید صاحب کی مسترد ہونے پر؟ سر میرے اعتراضات دونوں ہیں۔ میرے یہ کہ آپ نے ایک آدمی کو کورٹ سے بھاگنے کے لیے سینٹ کی جیکٹ دی ہے، مجھے ایک نمبر 1 تو یہ عمران خان صاحب کی سیاست پہ اعتراض ہے، بلکہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ دوسرا میرا جو وہ ہے آبجیکشن، وہ ای سی پی سے ہے کہ بھائی آپ نے، سر لیکن آپ کے لوگ بھی اسٹے آرڈر پر وزیر رہے ہیں، سال تک وزیر رہے ہیں، یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیسے رہے ہیں، یہ آرگومنٹ اچھا ہے، لیکن ہر کوئی یہ کرتا ہے، انفارچونیٹ بات ہے۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اگزامپل نہیں دیے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، اب کیا ہالینڈ کے وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر پہ جانا شروع؟ نہیں سر، یہ بات غلط ہے، آپ کے لیڈر نظریاتی تھے، نظریاتی ہیں، وہ ہمیشہ نظریے کی بات کرتے تھے، جمہوریت کی بات کرتے تھے، مسئلہ یہ ہے وہ آپ کو ٹائم پہ یاد نہیں رہتی۔ بس حضور
یا تو جمہوریت کی بات کریں یا نہ کریں. سر کاشف بھائی کیا ہم اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جیسے آدمی جنہوں نے بالکل نہیں وہ اس کو جسٹیفائی یہ کریں گے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو اصول کی پاسداری کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں اصول کی بات آپ بھی کرتے تھے لیکن پاسداری نہیں کرتے تھے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. ہم نے سر میری بات سنیں نا, اصول کی بات کریے تو ہم نے پرویز رشید کو ٹکٹ دی ہے نا. اصول کی بات کریے تو ہم نے 3 سے چوتھی ٹکٹ نہیں دی ہے پنجاب سے. ہم چوتھی ٹکٹ پنجاب سے دے سکتے تھے, ہمارے 20-22 ایم این اے بچتے ہیں اور ایم این اے پہ آپ کو ایم پی اے بچتے ہیں, اور ہم کو ایم پی اے بنانے کے لیے 40-45 چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں دی چوتھی ٹکٹ, ہم نے 3 ٹکٹ پہ کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم 3 ایمانداری سے جیتیں گے. ہم نے تو یہ بلوچستان کے پچھلے اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کیا تھا. یہ اصول کی بات کرتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کس طرح بنے, تو ان کو تو سر آپ سر ویسے لیکن ایک بات بتائیں, اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو کیا اصول کی بنیاد پر گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے؟ کیونکہ اصول تو یہ کہتا ہے جس طرح اگر میں آپ کا اصول مانوں گیلانی صاحب کو کیا جیت جانا چاہیے, کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے جنرل نشست کے اوپر آ رہے ہیں, کیا ان کو جیتنا چاہیے؟ کیونکہ اصول آپ جو اصول بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ہم نے اتنے ٹکٹ دیے ہیں, ہم کسی کو توڑیں گے نہیں, ہم کسی سے یہ نہیں کریں گے. لیکن پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں گیلانی صاحب, اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اگر توڑ پھوڑ کر کے جیت سکتے ہیں تو جیت جائیں. تو یہ نہ کہیں کہ آپ شاید پنجاب میں یہ نہیں کر رہے لیکن مرکز میں آپ یہ کر رہے ہیں. کاشف بھائی میری بات سنیں, آپ کے پاس کیو لیگ ہے, آپ کے پاس ایم کیو ایم ہے, آپ کے پاس جی ڈی اے ہے, آپ کے پاس بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. یہ گیلانی صاحب کا حق نہیں ہے ان سے ووٹ مانگنے کا؟ بالکل یہ غلط کریں گے ووٹ مانگنے. اگر عمران خان اگر کوئی ووٹ لے کے وزیر اعظم بالکل دینا چاہیے, اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی کو دینا چاہتی ہے تو اعلان بالکل دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب اگر ان کے ووٹ لے کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور وہ آپ کو بھاتا ہے, تو یہ بھی پھر آپ کو بہانا چاہیے کہ گیلانی صاحب کسی کے ووٹ لے کے بن جائیں. مسلم لیگ نون کے 80-85 جو ووٹر ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ووٹ ان کی خدمت میں دے دیں گے. واڈا صاحب کے اوپر بڑا اعتراض ہے سر, وہ کہیں سے لیں. واڈا صاحب نے کے اوپر کیس چل رہا ہے, وہ نہیں پیش ہو رہے اس میں, پھر بھی آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں. مدینہ کی ریاست میں ہی کیسے ہوتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی طرف آنے سے پہلے جو پرویز رشید صاحب کو یہ بڑا معصوم بنا کے پیش کر رہے تھے, یہ وہی پرویز رشید صاحب ہیں جن سے آج ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑے ان کو اصولی سمجھ رہے ہیں. انہوں نے استعفیٰ لیا تھا اسی پرویز رشید صاحب سے ڈان لیکس کے موقع کے اوپر. دوسری بات یہ غلط استعفیٰ چلیں اچھا غلط لیا برا لیا وہ ان کا فیل ہے نا, انہوں نے فیصلہ کرنا تھا لیکن انہوں نے لیا. ایک سیکنڈ رک جائیں, جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا حکومت میں کچھ اور اپوزیشن میں کچھ اور, یہ حکومت میں غلطیاں کرتے ہیں یہ پرویز رشید سے. اچھا سنیں آپ ایک اور چیز, یہ تو مشاہد اللہ صاحب سے بھی استعفیٰ لیا تھا. مشاہد اللہ صاحب موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر تھے, انہوں نے بیان دے دیا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اوپر. دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ جنرل ظہیر الاسلام تھے. انہوں نے اس سے بھی استعفیٰ لے لیا, بیرون ملک لیا. چلیں بیرون ملک تھے, کہا اگلی فلائٹ لے کر واپس آؤ, وہ واپس آئے اور پھر ان سے استعفیٰ لے لیا, جو کہ غلط کیا اس وقت مسلم لیگ. چلیں بات یہ ہے نا کہ دائیں بائیں کالے بکرے ہوتے ہیں, ان کی قربانیاں لیتے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے جو پرویز رشید کا ہے. کاشف صاحب جب ہم الیکشنز لڑ رہے تھے, جب ہماری اسکروٹنی ہوتی ہے تو یہ ایک عام اعتراضات ہوتے ہیں. اگر کوئی 10 روپے کا بھی ڈیفالٹر ہے نا, ایون کسی بجلی کے بل کا بھی, کسی سرکاری مد کے اندر کو پیسہ ادا کرنا ہے تو ریٹرننگ افسر اس کے کاغذات ایکسپٹ نہیں کرتے. پیسے لے کے گھوم رہے کو پیسے بھائی جان سن تو لینا, یہاں پر 95 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے پرویز رشید صاحب نے. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مالے مفت دلے بے رحم. 2008 دن پرویز رشید صاحب رہتے ہیں کمرہ نمبر 5 میں 2 میں. کی بیٹی جو نا ایم این اے تھی نا ایم پی اے تھی, وہ رہتی رہی ہیں پنجاب ہاؤس میں. اس کے پیسے کب ادا کرنے ہیں؟ چلے اچھی بات, اب ریکوریوں کا موسم آ گیا ہے, اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو یہ پیسے ادا ہو جائیں گے. اور یہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ کے اندر آئی ہے. وہ کہہ رہے تھے آج برملا کتنا جھوٹ بول رہے تھے, مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا. متعدد نوٹسز جاری کیے گئے, اور اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, جس طرح پنجاب ہاؤس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اکتوبر 2019 میں نوٹس جاری کیا گیا. بھائی جان یہ سیکنڈ نوٹس لکھا ہوا ہے, اس سے پہلے کئی پہلے نوٹس ایشو ہوئے ہیں, اس کے بعد تیسرا نوٹس بھی نکل آئے گا. پھر ایک اسپیشل آڈٹ کروایا گیا پنجاب ہاؤس کا. آپ کو پتا کتنے کی واردات کی ہوئی ہے پنجاب ہاؤس پہ پی ایم نواز شریف کے نام کے اوپر؟ 6 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر ہیں. نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا تھا, کمرے بک ہو جاتے تھے, بریانیوں کے, قورموں کے, مرغ چنوں کے جو ہے وہ بل ادا کرنے ہیں جو اس قوم کے پیسے سے دینے ہیں. ہر طرف ڈیفالٹ, ہر طرف جو ہے وہ نئی کرپشن کی کہانی. پرویز رشید صاحب سن لیں, توبہ کریں یار, خدا خوفی کریں. روکے تو صحیح نا. پرویز رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں پیسے لے کر گھوم رہا تھا, مجھ سے پیسے لینے کو کوئی تیار نہیں. سن لیں انہوں نے کیا کہا, پھر اس کے بعد اس پہ بات.
نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی. جعلی ڈیمانڈ بنائی. میں اس جعلی ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پیسے جمع کرانا چاہتا ہوں. کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے. پرویز رشید صاحب 2008 دن وہاں پر رہے ہیں. کتنے دن رہے ہیں؟ 2008 دن. 7 سال وہاں پہ گزارے ہیں. 2 سال ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے گزارے ہیں. وہ بھائی میں ایک رات رہوں نا، اگلے دن پنجاب ہاؤس والا جو ہے وہ میرے سے اپنا واؤچر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی بل ادا کرو. آپ سے رات رہنے سے پہلے ادا کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شہر کے بیچوں بیچ اسلام آباد کی پرائمری لوکیشن میں 2200 روپے میں 3500 روپے میں رات کون گزارنے دیتا ہے؟ یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں. ٹھٹو اور پھٹو کا نظام چل رہا ہے. اگر اجازت یہ للے تللے ہیں جن کی وجہ سے چیخو پکار ہے درباریوں کی، ہواریوں کی، شریفوں کی. میں واڈا صاحب کے اوپر آتا ہوں کیونکہ واڈا صاحب کے اوپر بھی بہت سے جواب آپ نے دینے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو نوٹس بھیجے گئے 2011 سے پیسے جمع ہو رہے ہیں، یہ دینے نہیں چاہیے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ اب یہ سامنے آ گیا، ورنہ کوئی نہیں دیتا پیسے آپ کے پنجاب ہاؤس کے؟ سر گزارش یہ ہے کہ سر آپ ہی دے دیں. ویسے ایڈی وڈی فیکٹری ہے تسی کر دیو، کہو یار میں دے دیتا ہوں ان کے پیسے. سر بس کریں، خدا کا خوف کرو. 2013 سے 2018 تک یہ وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، 17 تک وزیر تھے. فائنانس منسٹر صاحب کا فائنانس منسٹر نے پرویز رشید صاحب کو فائنانس کرنے سے انکار کر دیا، یاد رکھیے گا. اور مفتاح صاحب نے اتنے رحم دل. سر میری گزارش سنیں. 2013 سے 2017 تک جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے گھر نہیں لیا تھا جو سب منسٹر کالونی. سر جو نہیں لیتا اس کے پیسے جو اوپر کے بلز ہوتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں. 1 لاکھ روپے اس کا بھی ملتا ہے. سر آپ کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے اور آپ کو جہاں بھی رہتے ہیں وہ دینے آپ کو دینے پڑتے ہیں. کاشف بھائی آپ کو بہت کچھ پتا ہے لیکن مجھے جواب تو پورا دینے دینا. شکریہ. تو انہوں نے گھر نہیں لیا ہوا تھا تو اس گھر کے عوض یہ انہوں نے اس گھر میں رہتے تھے تو اس کا بھی منتھلی رینٹ اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس میں رینٹ لینے میں کوئی منافع نہیں کر رہا ہے. اچھا پرویز یہ تو انہوں نے ڈیلی بیسس پہ لگایا. ظاہر ہے اگر آپ پورا مہینہ رہتے ہیں تو مہینے کے حساب سے دیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیں. آپ پرویز رشید تو کہہ رہا ہے کہ میں بل جعلی ہے، میں کنٹیسٹ کروں گا لیکن ابھی میں پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ اچھا سر جعلی کا پیسے کون دینا چاہتا ہے؟ ویسے مجھے میں ایک آنسٹ بات کروں، میرے پہ اگر وہ لگا پہلے تو میں کنٹیسٹ کروں گا نا کہ میں تو رائے نہیں ہے، میری کوئی پینڈنگ بل نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ؟ اب میری بات سن، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو انہوں نے بل دیا، ٹھیک ہے، اور ابھی بل دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بل بھرو. اب اس کو پتا تھی کہ اس کا سینٹ کا نامینیشن نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا میں ابھی تو پیسے بھر دوں گا انڈر پروٹیسٹ، اس کے بعد میں کورٹ میں چلے جاؤں گا. یہ سوچ رہا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کاشف صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست میں. پرویز رشید 30 سال سے 40 سال سے پاکستان میں سیاست کر رہا ہے. یو تھنک پرویز رشید از آفٹر منی؟ پرویز رشید کا ایک پیسہ کسی کا لے گا؟ مطلب پرویز رشید کو آپ اس میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں مادی نظر میں تو ایسی کوئی چیز میں نے پرویز رشید صاحب کی نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی سنی. تو مطلب کسی کی ذریعے آپ جب پرویز رشید یہ اس کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں مطلب پھر واپس آتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ پارٹی ہے. میری بات سن لیں اور بھائی میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میری بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھو یار میری بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ پلیز. میری بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ پرویز رشید ہر ان کے کسی نہ کسی نمائندے کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. جس نے فیصل واڈے کو ٹکٹ دی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جس نے بات کرنا دے رہے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس نے عبد القادر کو ٹکٹ دی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے فیصل واڈے کو ٹکٹ دی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے ابرو صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دی ہے. تو یہ کیسے آج کل ویسے بڑی بات چلتی ہے وہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی بھی کہ وہ جو ایئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے کہ ان کو بھی اس پارٹی نے ٹکٹ دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کو تو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، میں سال سے ڈاکٹر کو جانتا ہوں. سن لیں سر، میں ڈاکٹر پچھلے کو 15 سال سے ڈاکٹر صاحب 2013 کے الیکشن کی ایک آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر صاحب N2 سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کو ٹکٹ پارٹی نے نہیں دیا. بڑا کام بھی کرتے تھے اس حلقے میں. ان کے بورڈ پہ پن اپ تھا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی 3/4 اکثریت لے گی. 2 تہائی نہیں، 3/4 اکثریت لے گی. اور میں نے نیچے سے کہا، میں کہا 60 سیٹیں نہیں لے گی پی ٹی آئی. ان کے دفتر کے اندر الیکشن سے پہلے 2013 کے، اس کے بعد وہ تھے سیف اللہ نیازی گروپ. تو جب سیف اللہ نیازی گروپ پیچھے ہوا، ان کو باہر کیا،
थोड़े अरसे के लिए डॉक्टर साहब भी पीछे हो गए, सैफुल्लाह ने कम बैक किया तो डॉक्टर साहब भी वापस, वो है पार्टी में, मैं जानता हूँ 14-15 साल से। डॉक्टर साहब प्रोफेशनल आदमी हैं, हमारे इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मैं जानता हूँ वो बड़े अच्छे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अच्छी बात है, बहुत फाइनेंस किया उन्होंने आपकी पार्टी को, ये भी मैं जानता हूँ। प्रोफेशनल लोगों को आगे आना चाहिए। वाडा साहब के टिकट भी आए जरा, और अगर हक की कमाई है काशिफ, एक मिनट जरा आज इसको भी क्लियर कर लेते हैं ना, एक मिनट। अगर हक की कमाई है किसी की, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट्स डिक्लेयर्ड हैं, उसने कोई डाका नहीं मारा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हुंडी का हवाला नहीं लगाई। आप डॉक्टर हुमायूं की बात कर रहे हैं, मैं तो उसके हक की बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं क्योंकि उसको अगर ना जानता होता, मुझे याद है जिस वक्त कोई पीटीआई में नहीं जाया करता था, ये कोसार मार्केट में अगर सैफुल्लाह नियाज़ी, चंदा देता है, डॉक्टर हुमायूं, आमिर का, वो ये जो आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, जो आमिर कियानी साहब, और ये सारे, आतिफ खान कभी एक बार वो भी आते होते थे, ये ग्लोरिया जीन्स या कभी यहाँ पर बैठ के बड़ी कॉफियां चलती होती थी और सियासत में बड़ी पैसे होती थी। ये सारे पीटीआई का ओल्ड क्राउड था, जिसका कोई पीटीआई में नहीं होता था। फौजी अरशद यहाँ से आपके F7 से चेयरमैन, लेकिन अब वाडा साहब का जवाब दे, उनको छोड़े, डॉक्टर साहब को छोड़ दें। वाडा साहब का क्या जवाब दूं? वाडा साहब का बताएं। वाडा साहब क्यों सेनेट का इलेक्शन लड़ा? अगर वाडा साहब के कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए, इसका मतलब ये है अगर आप उनको टिकट दे रहे हैं, इसका मतलब ये उनके ऊपर केस ठीक है। एक मिनट, लॉजिक तो यही है ना काशिफ, वो तो लॉजिक और टेक्निकलिटीज जितनी मर्जी हम बना लें, तो जिहाद जितनी मर्जी निकाल लें, मुझे ये बताएं कि क्या सेनेट इसी पार्लियामेंट का अपर हाउस नहीं है? क्या आप एक मिनट रुक जाएं, क्या पाकिस्तान का कोई भी नेशनल शहरी क्या पाकिस्तान का सेनेट का इंतखाब नहीं लड़ सकता? लड़ सकता। तो ये हमारी मर्जी, हमारी गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि कोई भी नहीं लड़ सकता। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड, इधर ही ब्रेक सर, नो, ये जो आप पाबंदियां लगी हुई हैं आइन के अंदर, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। अगर वो 62-63 पूरा दिया हुआ है, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, ये ना कहे सब कोई लड़ सकते हैं। मैं उस हवाले से फिर आपको कह रहा हूं, टेक्निकलिटीज के हवाले से नहीं कह रहा, मैं आपको सिंपल जवाब देना चाहता हूं। वाडा की हम सुन लेना, वाडा की जरूरत हम समझते हैं सेनेट में है, वोकल पर्सन है, अच्छी तरह बोलता है, स्टैंड लेता है, सेनेट के अंदर जाके सेनेट में भी परफॉर्म करेगा। सेनेट हमारा देखे ना, हमारा टिकट है, हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी दें। दसना शुरू कर दिया, चले मतलब सेनेट में बोलेंगे, लड़ेंगे, सारा कुछ करेंगे, कौमी असेंबली में जरूरत नहीं। कौमी असेंबली में देखिए, आप हम समझते हैं सेनेट में जरूरत है, सेनेट में जाएंगे। उसने को वाडा ने कोई चोरी थोड़ी की हुई है, कोई डाका थोड़ी मारा हुआ है ना, वो खाली टेक्निकलिटी की बात है ना, वो टेक्निकलिटी बड़ी अहम टेक्निकलिटी है, जिसकी बुनियाद पर ये इनके नाम के ऊपर एतराज आ रहा है, जिसकी वजह से इनको सेनेट का, अलग हमारे दोस्त हमारे भाई है, लेकिन ये बिला वजह के एतराज़ात हैं। देखें ना, वहां से तो इंपोर्ट कर लिया जाता है, जुबैर गुल आ जाते हैं अमेरिका से, शाहीन भट्ट आ जाते हैं पिछले इलेक्शनों के अंदर, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुंडी हवाला करते रहे, बहुत सारे लोग हैं। आपने कहा कि जो इनका आईजी था, उसको जो जुबान काटता था, उसको सेनेटर बना दिया पकड़ के। अब फिर लंबी बात शुरू हो जाती है, कोई वकील है, कोई मुफ्त के मशवरे देता है, वो भी सेनेटर बन गया, ये फिर लंबी बहस हो जाती है। आप हमारे कैंडिडेट्स रख लें, इनके रख लें, फिर एक के क्रेडेंशियल्स देख लें, आपको हर तरफ हमारी तरफ। अबलो साहब के ऊपर तो आपकी पार्टी ने रोला डाल दिया, वो आपके नहीं है यार, अच्छी बात है, जमहूरी पार्टी है। काशिफ साहब एक सुन लें, जमहूरी पार्टी नहीं है ना, जमहूरी पार्टी होती तो वर्करों की सुनती, जमहूरी नहीं होती तो अबड़ों को टिकट देती है, और अबड़ों को टिकट नहीं दिया। सुनी वर्करों बलूचिस्तान में और कमजोर आदमी आपने खुलेला लगा दिया, जो तगड़ा एटीएम था उसको आपने टिकट दे दिया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बड़ी साहब जी, ये दोनों केसेस आपके सामने। नहीं, पहली बात तो मुशाहिदुल्लाह साहब की अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी बात यह है कि परवेज़ रशीद साहब 101 इख्तलाफ हम करते हैं और हमेशा करते हैं। मुझे नहीं, मैंने नहीं कभी देखा कि उन्होंने 2 नंबरी की। आपकी मेरी गल मैंने कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं, इसमें कोई सुन लेते हैं आप कभी एक बार। और उनके जहरीले किस्म के ख्यालात, जैसे हमारे दूसरी तरफ जहरीले किस्म के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ख्यालात हैं, इस तरह उनके एक तरफ ख्यालात हैं। इनसे हम हमेशा लड़ते रहेंगे और एक करते रहेंगे, लेकिन बेईमान आदमी मैंने नहीं परवेज़ रशीद साहब को देखा। और इस मामले में ये जो पैसे हैं ये देने चाहिए उनको, अगर ये रूल्स में है और वो रहे हुए हैं तो हाँ, और रहे हुए हैं, और अगर देने को तैयार है, देने चाहिए और देकर, और मुझे यकीन है अगले मरहले में वो ये पैसे जमा करवा के वो अहल हो जाएंगे। कई वो मुस्तरद हो जाते हैं, फिर अगले मरहले में जाके हो जाते हैं। दूसरी बात है कि ये सुई का नक्के से बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। मैं अक्सर किसी मामले में देखता हूँ, लगता है हम यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ऐसी इखलाक अपनी अनकान चेंज कराओ। नहीं, कई मामलात में कि जिस तरह सिक्रूटनी होती है, जिस तरह चीज़ों को फोकस किया जाता है, जिस तरह 62-63, जिस तरह जमा तफरीक के सारा कुछ, कई मामलों में देखता हूँ तो उस सुई के नक्के से ऊँट गुजर जाते हैं, हाथी गुजर जाते हैं, सारा गुजर जाते हैं। क्या सारों के लिए बराबर होना चाहिए?
فیصل واڈا صاحب ہوں، پرویز رشید صاحب ہوں، ارشاد بھٹی ہوں، کاشف عباسی ہوں، فرق حبیب ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ساروں کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اور دوسری مفتاح اسماعیل صاحب کی کہ اگر عمران خان نے کہا تھا کہ میں سائیکل پہ ہالینڈ کا وزیر اعظم آتا یا ریاست مدینہ یا فلاحی ریاست، تو لیکن کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی شخص کی کوئی ایسی زندگی سیاست ہے جو اخلاقیات، اصول اور منطق کے بغیر ہو؟ ساروں کی ہونی چاہیے، ساروں کی اپنی ایک ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا. جب یہ بات کرتے ہیں نا تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سر وہ کہنا سی ساڑی تے ہے نہیں. اب دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ مکروہ فعل ہے، یہ جو سینٹ کا یہ ہم ہارس ریڈنگ ختم کریں گے. اے پی سی بلائی پی ایم ہاؤس میں، اس میں یہ ساری بحث ہوئی، میاں صاحب نے سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی حالانکہ سی او ڈی سائن کیا ہوا تھا، لیکن کیونکہ زرداری صاحب جوڑ توڑ کے مارے، پیپلز پارٹی ادھر سے باقی ہے، حالانکہ بی بی نے سائن کیا ہوا تھا. 24 مئی یا 14 مئی 2006 کو لندن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے جس میثاق جمہوریت پہ دستخط کی، اس میں موجود ہے شیخ. اچھا، پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، پھر احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک مکروہ فعل، اس کو ختم کریں. دوسرا اس میں بڑا ایشو کیا ہے؟ بڑا ایشو میں بتاؤں. پھر آخری بات، اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کو کہ نوٹوں کے بیگ لے کے دنیا پھیر رہی ہے، ہنڈی حوالے سے دبئی میں ہو رہی ہے. او خدا کے لیے کب آپ یہ دروازے بغض عمران حکومت نہیں کرنے دینی، چلے اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں اب سارے مل کے کرو نا. پھر کہتے ہیں کہو پارلیمنٹ سپریم ہے. کیسے کہیں ہم پارلیمنٹ سپریم ہے؟ کیسے کریں؟ آپ پارلیمنٹ میں کچھ کرتے ہی نہیں ہو. کرونا پہ اکٹھے نہیں، سی پیک پہ اکٹھے نہیں، کشمیر پہ اکٹھے نہیں، ٹڈی دل پہ اکٹھے نہیں، جی بی پہ اکٹھے نہیں، اس پہ اکٹھے نہیں، فیٹر پہ اکٹھے نہیں، ایکسٹینشن پہ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، سارا کچھ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ نہیں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کریں نا، کریں آپ کریں، سارا کچھ کریں. لیکن آپ کیا کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کسی معاملے پہ اکٹھے نہیں ہیں. کیوں نہیں اکٹھے؟ اور پھر اسی کو چلیں مفتاح صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں بریک کے بعد کہ کیوں ان تمام معاملات پر اکٹھے نہیں ہیں، جبکہ پارٹیوں کی پوزیشن اس پہ بڑی کلیئر رہتی ہے. آج تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یاد کرا دیا کہ آپ لوگوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا تھا. اور بھٹی صاحب، میں جو امپورٹنٹ بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ آج بلاول صاحب نے بڑے کہا کہ یہ ہو جائے گا، اس کی اکثریت کے لیے یہ نہ کریں. جس دن چیئرمین سینٹ کا سیاہ دن تھا، وہ جس دن ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس تھا، اور ان کے ووٹ ٹوٹے، 13 ووٹ ٹوٹے ان تمام اپوزیشن جماعتوں کے. انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت اور ہماری پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بریک کے بعد سناؤں گا کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. اس وقت یہ کانشنس کا یا اس کا ووٹ نہیں سمجھا جاتا. جو راستہ غلط سائڈ پہ جاتا ہے اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ ایک آرگومنٹ ہے، چلیں الیکشن سے پہلے نہ کریں، الیکشن کے بعد کر دیجئے گا، لیکن جو چیزیں ٹھیک کرنے والی اس کو ٹھیک کریں تو صحیح. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مفتاح صاحب، یہ جو بھٹی صاحب فرما رہے تھے، اب سپریم کورٹ نے بھی آج چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کر دیا کہ افسوس کی بات ہے کہ ان تمام جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا تھا. اب کیا کریں، چلیں دیں اس فی الحال اسی طرح؟ اچھا کاشف بھائی، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، لیکن سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن جب ہوا ہے تو ہمارے 64 لوگوں نے نو کانفیڈنس کہا، لیکن صرف 50 لوگوں نے ووٹ دیے. 13 یا 14 ووٹ ہمارے جو تھے وہ پریشر میں آ گئے یا بک گئے یا جو بھی کس طرح بھی کہہ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت بھی سپریم کورٹ موجود تھی، لیکن اس وقت ان کو کوئی بھی اس بات پہ کوئی اچھمبر نہیں ہوا یا کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی یا کوئی بات نہیں ہوئی. تو اب بڑا عجیب سا لگے گا کہ سپریم کورٹ کو ابھی بڑی بات بری لگ رہی ہے کہ یہ ووٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور مسلم لیگ کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے تو اتنے ہی لوگ نامینیٹ کرے ہیں جتنے ہمارے بندے ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ امینڈمنٹ لے کے آتے، لیکن انہوں نے امینڈمنٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے ایک زلفی بخاری کے لیے امینڈمنٹ ڈال دیا کہ بھئی اگر آپ دوہری نشرت رکھتے ہیں پھر بھی آپ اس الیکشن لڑ سکتے ہیں. انہوں نے فیصل واڈے کو بچانے کے لیے ایک امینڈمنٹ کر دیا. اور اگر وہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا کہ ظہر کی نماز تک سچ بولنا، اس کے بعد جھوٹ بولنا. اگر آپ نے ایمانداری کرنی تو پورا ریفارم کریں. اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ان کی تو بولتے ٹھیک ہے یار، سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن بھی جو ہے وہ اوپن بیلٹ ہوگا، اسپیکر آف اسمبلی کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ ہوگا. ان کی نیت صاف نہیں ہے.
ان کی نیت صاف نہیں ہے, ان کو ڈر لگا ہوا ہے کیونکہ خان صاحب نے اگر عبد القادر سے پیسے پکڑے, وہ کہتے ہیں 50 سے 70 کروڑ روپے کی بھاؤ چل رہا ہے, بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے وہاں پہ پیسے لے لیے. سن لیجئے, پوری بات سن لیجئے, ذرا سی بات سن لیجئے. اس کے بعد آپ نے ابرو کو اور واڈے کو یہاں سے ٹکٹ دے دی جو آپ کے ایم پی ایس کر رہے ہیں. جب ان کو کنٹروورسل بندے رکھنے تھے تو ان کو پتا تھی یہ ہوگا, اس لیے یہ کر رہے ہیں, ورنہ یہ کیا بڑی بات تھی امینڈمنٹ لے کے آتے اور آپ اچھی طرح بات کر لیتے کہ یار دیکھو سینٹ کے الیکشن کے چیئرمین شپ بھی کھول لیں گے, اسپیکر کا الیکشن بھی کھل جائے گا, کہیں پر بھی بندر باٹ نہیں ہوگی, کہیں پر بھی یہ منڈی مویشی نہیں لگے گی. لیکن آپ کو تو یہ نیت تھی نہیں. اگر یہ نیت ہوتی تو آپ اس آدمی کو, قومی وطن پارٹی کے سلطان محمد خان جس نے پیسے لیے تھے ان سے, جس نے پیسے لیے تھے اسد قیصر کے گھر پہ وہ کہتے ہیں پیسے لیے تھے, پرویز خٹک کو اس لین دین کا پتہ تھی, اس کو آپ نے وزیر قانون بنا لیا 2.5 سال میں, اور جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے اس کو بدنام کر دیا, قربان کر دیا اور اس کی ویڈیو چلا دی. اور ویڈیو سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے دیکھی ہوئی ہے, خود کہہ چکے ہیں وہ. تو خان صاحب کو, خان صاحب نے کیوں نہیں پکڑا؟ بھٹی صاحب پوچھ رہے ہیں خان صاحب نے پیسے پکڑے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خان صاحب نے پیسے, کس کے بات کر رہے ہیں یہ سلطان محمد خان سے دیکھیں نا. نہیں عبد القادر سر خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 50 سے 70 کروڑ روپے بھاؤ چل رہا ہے, یہ خان صاحب نے فرمایا, نمبر 1. نمبر 2, عبد القادر کو ٹکٹ دی گئی, عبد القادر کی جب انہوں نے ٹکٹ واپس لی تو دوسرے دن باپ نے ٹکٹ دے دی. تو مطلب اس کا کیا ہوا یار کہ عبد القادر تو, اور اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک طاقتور آدمی ہے. اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں آپ نے ٹکٹ نہیں دے دیا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نذیر جٹ صاحب ایک ایم این اے ہوتے تھے, ان کو جعلی ڈگری پر کورٹ نے نائل کر دیا. یہ 2009-10 کی بات ہے. اور بعد میں کہا میں مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑوں گا, یا میری بچی, میں خیال ان کی بیٹی اب پی ٹی آئی میں ہے, عائشہ نذیر جٹ. انہوں نے کہا میں مسلم لیگ نون سے کروں. مسلم لیگ نون اس ٹائم تھوڑے اصول کی, نئے میاں صاحب واپس آئے تھے تو اصولی بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی جعلی ڈگری ہم نہیں لیں گے. انہیں پیپلز پارٹی کی طرف دیکھو, نے کہا 100 بسم اللہ آ جاؤ ساڑھے محل, وہ پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے. تو یہ جو شکر کرے عبد القادر صاحب کو آپ نے ٹکٹ نہیں دے دیا, ورنہ یہ ہوتا کہ باپ کہتی ہاں ہمیں بھی نہیں دینا, کہتے سر ہم تیار ہیں ہمارا ٹکٹ. سر میں اس پہ بالکل شکر کرتا ہوں, لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ پہلے نہیں. لیکن مفتاح صاحب 2007 میں لندن میں نواز شریف صاحب نے کہا کسی لوٹے کو نہیں لوں گا, لوٹوں کی دکان میں نے بند کر دی ہے, اور واپس آ کے مشرف صاحب کے پستول بدل بھائی امیر مقام کو لے لیا, مشاہد حسین کو لے لیا, ماروی میمن کو لے لیا, یار لا منسٹر ان کے, لا منسٹر ان کے زاہد احمد لے لیا, دانیال عزیز کو لے لیا, ساروں کو لے لیا. سر چاچا تو کسی طرح آخری میری بات سن لیں, اگر آخری میری بات بنا کر اس کا علاج کروا کر 50 بندے لے لیے, یعنی 125 بندے لے کر تو اپنے ساتھ نکل گئے. شیخ رشید صاحب کو لینے لگے, اور شیخ رشید صاحب لینے لگے تھے, شاپنگ مال ہے, شیخ رشید صاحب جا رہے تھے, آخری بات کر لوں, ایک آخری بات کر رہے تھے کہ شاید شیخ صاحب کو لے جائیں گے. میاں صاحب کہتے تھے کہیں نہ کہیں تیار ہو گئے تھے. پھر یہ پنڈی کا گروپ کھڑا کیا گیا, میں سب جانتا ہوں کاشف بھائی ایک بات کر لوں, ایک بات واپس آتا ہوں, پھر کر لینا, سوچ کے رکھیے گا, واپس آ رہا ہوں مفتاح صاحب. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, مجھے یہ قیامت کی نشانیاں نظر آتی ہیں جب یہ بات کریں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. وہ بھئی آپ لوگ تو پیداوار کرپشن کی ہو, 85 کے الیکشن سے شروع ہو جاؤ, غیر جماعتی الیکشن سے سیاست میں پیسہ آپ لے کر آئے. آپ نے 88 میں اسامہ بن لادن سے $10 ملین لے لیے, 90 میں آپ نے آئی جی آئی کے پیسے لے لیے, چھانگا مانگا کی آپ نے ایم این ایز کی منڈی لگا دی, آپ نے پکڑ کے لگا دی, کوئٹہ بینچ پہ بریف کیس آپ نے چلا دیا, جنرل آصف نواز مرحوم کو BMW آپ نے بھیج دی, ججز کے ٹیلی فون آپ ٹیپ کر لیتے ہیں, براڈ شیٹ کے مصوی کو آپ شورا لگانے کے لیے, پیسہ لگانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ہر جگہ پہ خرید و فروخت کا بازار انہوں نے گرم کیا, اس نظام کو کرپٹ انہوں نے بنایا, اس کرپٹ نظام کے محافظ ہیں. آپ دیکھیں کہ خود فیصلے کرتے ہیں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر, اس کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھو تو پورا راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوئے ہیں. کیا بات کرتے ہیں, خدا خوفی کرو, اس نظام کو ٹھیک کرو, آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہو. آج جو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ سمجھے اس کرپٹ نظام کا تحفظ کر رہا ہے. میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں, جو اس کی حمایت کر رہا ہے وہ چاہتا ہے اس ملک کے نظام میں ٹرانسپیرنسی آئے. کیا یہ پی ڈی ایم دھاندلی کی بات کرتی ہے؟ وہ اب داغ دھونے کا ٹائم ہے, اپنے داغ دھو لو, یہ سرف ایکسل حاضر ہے, ایسے اپنے داغ دھو لو, دھو کر ہاں, لیکن آپ پورا پھر ایک کمپریہنسو ترمیم کریں نا, صرف سینیٹر کا الیکشن نہ اوپن کریں, پھر سینیٹ چیئرمین کا بھی الیکشن سارے کر لیں. کاشف صاحب ہم انہیں کہتے ہیں سارے کر لیں, اس لسی میں بدانی نہ ڈالیں. جب آپ قانون لے کر آئے تھے اس میں ڈال دیتے کہ چیئرمین سینیٹ ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس. ان کا کام کیا ہے, جب کوئی اچھا کام ہونے لگے نا لسی میں مدانی ڈال دیں تاکہ وہ کام ہی نہ ہو سکے, اس کے اوپر اتنا دھندلا کر دیں, اس کو پکڑ کے پانی ڈالی جائے, لمبا کری جائے. دیکھیں ایک جگہ سے تو ٹھیک کر لیں نا, اس سسٹم کو ٹھیک کریں, روکیں اس کو. کتنی بری بات ہے, شرم کی بات ہے, گڈیاں پڑی ہوئی ہیں, ویڈیوز ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم این اے سگریٹ سے سگار لے رہے ہیں,
لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں، اور چھوڑ دے ضمیروں کی یہ سوداگری، سدھر جائیں. اسی وجہ سے آج آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے آج ایون فیلڈ کے محلات میں بیٹھ کے چائے کافی پی رہے ہیں. چلے مفتاح صاحب کوئی رسپانس 30 سیکنڈز کے بعد بھٹی صاحب کا ذرا دو ایک سمجھ کریں. آج تو میں ستیلا بیٹھا سر تسی لوروں آئے ہو نا، تسی تھکے لگ رہے ہیں، میں اس لیے تھوڑا ٹائم دے رہا. جی مفتاح صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ. یار دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عبد القادر کو بلوچستان سے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی ہے اب، اور ان کا اٹارنی جنرل بولتا ہے کہ لوگ پیسے لے کے گھوم رہے ہیں، تو یہ بتائیں نا کہ ان کو کیسے پتہ چلی کون پیسے لے کے گھوم رہا ہے. اور یہ دیکھیں پھر یہی بات ہے وہ چوری کی، بدنیتی کی. بدنیتی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سینٹ کا چیئرمین کا الیکشن بھی اوپن کرا لو. اب ادھر آ کے ادھر کی بات کرتے ہیں. بات سچی یہ ہے کہ یہ میں فاروق حبیب صاحب سے پوچھتا ہوں کہ میری بات سنیں یار، میری بات سنا یار، میری بات ایک مرتبہ دیکھیں. آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں یار. کاشف ان کو بولو کہ مجھے بات کرنے دیں، میں دور بیٹھا ہوں، میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، مجھے آپ بات کرنے دیں، 2 منٹ بات کرنے دیں. آپ 27 ارب روپے میں ہم نے 29 کلومیٹر لمبی بی آر ٹی بنائی تھی. آپ کا بی آر ٹی میں نہ جائے نا، میرے پاس ٹائم کم ہے، بھٹی صاحب کو ٹائم دینا. آپ نے 105 ارب میں بنائی ہے، اس میں کتنی چوری ہوئی ہے یہ پہلے بتا دیجئے آپ. اس کے بعد آپ کرپشن کی بات کرنا، جب پہلے پشاور کے بی آر ٹی کی چوری کی بات کرنا. دونوں کی گفتگو آپ نے سن لی، دسو کرنا کی. سر اب دونوں الحمدللہ اپنے اپنے پہ قائم ہے. بات تو ایک ہے کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے سارے سب کا. خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یہ جگاڑ تو بند کریں، ایک ایک رستہ بند کرتے جائیں. یہ اگر اس الیکشن میں مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے، اگر اس الیکشن میں انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی، سپریم کورٹ نے نہ دیا کچھ اس پہ ہیلپ نہ اٹھنا، سپریم کورٹ کو کچھ کرنا چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں میری چیئرمین سینٹ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تو سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا. اب اگر سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے اور کوئی ایسا فیصلہ دیتی ہے جس میں کل انہوں نے کہا کہ سیٹیں کم نہیں ہونی چاہیے، آج بھی جو بحث ہوئی ہے کورٹ میں، یہ 2 جماعتیں تو آج کل انہوں نے آتے ویسے ہی کوٹا تو کھلے نہیں. سر میں تو موشن لگا رہی نمبر 1 غلام سرور، وہ گورنر غلام سرور نمبر 2، چودھری سرور نمبر 2، اس کے بعد بلوچستان پھونک مارنا نمبر 3، اس کے بعد چیئرمین سینٹ نمبر 4، اس کے بعد یہ ویڈیو. 5 پہ الیکشن کمیشن بھی چپ ہے، عدالتیں بھی چپ ہیں. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پہ گائیڈ لائن دینی چاہیے، سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس بھی لینا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو میری درخواست لینا چاہیے. اگر پارلیمنٹ کام جو نہیں کرتی وہ سپریم کورٹ کسی نے تو کرنا ہے نا. آگ لگی ہوئی ہے، اب جو نوٹ لے، اب جو چلیں گے. اگر میں اس الیکشن میں حکومت نے ان کے خرید لیے، ان کے رونے دیکھیے گا، اونچے وینڈ کر کے روئیں گے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، ڈنکی ٹریڈنگ ہو گئی، حکومت نے خرید لیے، طاقت کے زور پہ لٹے گئے، مارے گئے، لیکن کوئی انتخابی اصلاحات نہیں کرنی. آج اگر الیکشن ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے مثال کے طور پہ، کوئی اصلاحات نہیں، پھر بھی ایک پارٹی رو رہی ہوگی روندو سیاست اور ایک ہنس رہی ہوگی. اور اسی طرح یہ اکٹھے نہیں ہوتے، بد نیتی ہیں، نیت بد منزل کھوٹی. بات کیا ہے جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا فائدہ ہو، جس میں آصف علی زرداری صاحب کا فائدہ ہو، جس میں عمران خان صاحب کا فائدہ ہو، پوری جماعتیں اس پہ چلتی ہیں. اب اگر بغض عمران سے نکل جائیں، اس حکومت سے نکل جائیں، ایک براڈر پکچر میں سارا یہ اس کو کریں، خدا کے لیے بند کریں. جگاڑ تو اور بھی نکل آئیں گے لیکن اس جگاڑ کو تو بند کریں. سینٹ کا بھی اوپن کر لیں، سارے اوپن کر لیں، آئینی ترمیم کر لیں. پارلیمنٹ سپریم تب ہوگی نا جب آپ سپریم کام کریں گے، جب آپ اس طرح کی ویڈیو آئیں گی سامنے اور آپ اس طرح سائیڈ پہ بچوں کی طرح نہیں کریں گے اور مریم نواز صاحبہ ٹویٹ بھی کریں گے کہ سپریم کورٹ بھی نہ کرے اور یہ نظریہ ضرورت ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے. تو نظریہ ضرورت کیوں آتے ہیں؟ جب آپ وقت کے مطابق نہیں چلتے، جب آپ گیپ پیدا کرتے ہو، جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو، اس وقت پھر کوئی اور کسی اور کو تو کرنا ہے. میری تو چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ یہ ضرور کریں. یہ آئین، یہ سارا مقدم تبھی ہوگا یہ اگر مجھے بھی اتنے تحفظ ملے. مفتاح صاحب چلے ابھی نہ سے کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے کسی اچھے وقت میں اس الیکشن کے بعد سارے آپ بھی کہیں کہ جی اب الیکشن ہو گیا ہے، اب بتائیں کیا ترمیم کرنی ہے، سارے اوپن کر دیں ہم ساتھ ہیں؟ یہ ممکن ہے یا یہ وقتی ضرورت کے تحت ہی ہوتا ہے کام؟ نہیں سر، ابھی کر لینا، آپ ترمیم لے کے آئیں. دیکھیں آئین کو، دیکھیں میری بات سنیں، جب کوئی فوجی جنرل آئین کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کو ہٹا دیتا ہے تو اس کو ہم مارشاء اللہ کہتے ہیں.
تو آئین اگر ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہے، سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، تو کسی جج کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی ای سی پی کو بھی اجازت نہیں کہ آئین کو شک کو چینج کر لے. آئین کی شک پارلیمنٹ میں کرے گی. بھٹی صاحب کو پسند ہو یا نہیں ہو، مفتاح اسماعیل کو پسند ہو یا نہیں ہو، کاشف کو پسند ہو یا فاروق بھائی کو پسند ہو، آئین جو چینج کرنے کی جو اجازت ہے وہ صرف پارلیمنٹ کو ہے. آج لے کے آ جائیے پارلیمنٹ میں، کیا مسئلہ ہے؟ جلدی سے 21 امینڈمنٹ ہوا تھا فاٹا کا، بڑی جلدی ہو جائے گا، 2-3 دن میں ہو جائے گا. لیکن آپ نیت کے ساتھ لے کے آئے نا، اچھی نیت کے ساتھ. آپ بدنیتی نہ کریں نا کہ آدھا ہونے دو کہ بھئی شلوار اس طرح کر لو، قمیض اس طرح کر لو. بھئی آپ نے کرنا ہے، اگر ایمانداری کرنی ہے تو پھر پوری ایمانداری کرو. پھر آپ لے کے آئیے کہ چیئرمین کا بھی کھلا ہوگا، وائس چیئرمین کا بھی کھلا ہوگا. ہم ڈیول سٹیزن شپ کی جان نہیں چھڑوائیں گے، ہم فیصل واڈا کے لیے امینڈمنٹ نہیں لے کے آئیں گے، ہم زلفی بخاری کے لیے امینڈمنٹ نہیں لے کے آئیں گے. ہم صرف ایمانداری سے ریفارمز کے لیے لے کے آئیں گے. آپ نے کیا ریفارمز کرے؟ 3 سال سے ان کے پاس پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جس کے اندر پچھلے الیکشن کا ایگزامینیشن کرنا تھا اور آپ نے ریفارمز کرنے تھے، آپ نے اس کمیٹی کو نہیں بیٹھنے دیا. مجھے یہ بتائیے نا کہ عمران خان کا حکومت میں آنے سے 3 سال سے پاکستانی عوام کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ چینی آپ کی مہنگی ہے، آٹا آپ کا مہنگا ہے، کرپشن آج زیادہ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے پیٹرول مہنگا ہوگا، پرائم منسٹر چور ہے. ہر بات میں پرائم منسٹر کو چور بولتے تھے. آج جواب دے پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے، آج جواب دے بجلی اتنی کیوں مہنگی ہو رہی ہے، آج جواب دے کہ چینی یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ ہو رہی ہے مفتاح صاحب. آج بتائیں نا کہ مجھے یقین ہے اور میں نے مجھے یہ ایک کام کریں آج مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، فائنانس منسٹر بننا ایک دن کہیں یہاں پر اعلان کریں. آمین. دیکھیں ذرا تیار بیٹھے کیونکہ صاحب نے تو واپس آنا نہیں. اور تیار بیٹھے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں، چہرے پہ دیکھو جی سر اللہ تو انہوں فائنانس منسٹر آمین کہتے ہیں فائنانس منسٹر پہ آمین. اور نہیں ہوئے فائنانس منسٹر پہ آمین نہیں بولا، زندگی لمبی زندگی دینے پہ آمین بولا. خدا کا خوف کرو. فائنانس منسٹر نکال دینا آپ کا. اللہ بھائی جان اسماعیل صاحب نے ڈار صاحب نے پارٹی بھی نہیں دے. اچھا اسحاق ڈار صاحب سے یاد آیا، اسحاق ڈار صاحب لندن سے میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں، میں اٹھ کے چلے جاؤں گا. آپ یہ کلپ پھر سے چلائیے، آپ کلپ پھر سے چلائیے. چلے گا. میں نے کہا اللہ آپ کو فائنانس منسٹر بنائے اور آپ نے کہا آمین. یہی بات ہے بھائیو. دو کلپ چلاؤ، کلپ چلاؤ. دو گواہ میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود اور آپ نے ہیں. ایک لفظ بولا تھا اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ میں بن کلپ چلائیں، کلپ چلائیں. میں نے کہا تھا اللہ لمبی زندگی دے، اس پہ میں نے آمین بولا. نہیں میں نے کہا آپ کو فائنانس منسٹر بھی بنائے تو آپ نے اس کے اوپر ہاں بولا. دل کی آواز آپ کی فائنانس منسٹر کے ساتھ آمین کی ہے. زبانی لفاظی جو ہے آپ کی وہ لمبی دیکھیں زندگی. کاشف صاحب بات یہ ہے کہ تیسری بار یار میری بات سن کاشف، ایک سیکنڈ ایک کمٹمنٹ لے لو. چلا دیں. مفتاح صاحب آپ آئیں گے تو بجلی اور گیس کی قیمتیں 2018 آپ کی حکومت والی جگہ پر چلی جائیں گی، کیا یہ گارنٹی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ میری بات سنیں، بالکل یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا. میں یہ دیکھیں میری بات سنیں، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں آؤں گا، ہماری حکومت آئے گی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے پہ یہ چھوڑ کے گئے ہوں گے ہم ریکوری ریٹ کو بڑھائیں گے، جتنے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو یہ کریں گے اس کو ہم کم کریں گے، ہم سرکولر ڈیٹ کم کر دیں گے. ہم سر کیسے کریں گے؟ سر جادو نہیں ہے، ویسے میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن آئی ایم ایف جب آئے گا، جب آپ نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، مجھے بتائیں آئی ایم ایف کیا کہتا ہے آپ کو؟ آپ سے بجلی کی قیمتیں آئی ایم ایف نے بڑھوائی تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ میرے بھائی نہیں، میری بات سنیں کاشف. 2 باتیں بتا دوں. 93% پہ ریکوری ہم چھوڑ کے گئے تھے، یعنی جو بل آپ دیتے تھے اس کے 93% کے ہم پیسے جمع کرتے تھے. یہ 88% پہ لے آئے. 5% بل کم جمع کرتے ہیں. 21% پہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز تھے، اس کو ہم کم کر کے 18 پہ لے آئے تھے. 15 کروڑ 18 پہ تھے، اس کو 18 سے 19 کر دیا. کیوں کر دیا؟ پچھلے مہینے نومبر کے مہینے میں 55 کروڑ روپے کا ڈیزل 55 کروڑ روپے کا ڈیزل چلایا نومبر کے مہینے میں. کیوں چلایا نومبر کے مہینے میں؟ نہیں میرا پہلے میرا سر میرا بھی ایک مصوبہ سوال ہے. دو سوال سن لو. لگتا ہے یہ انٹرویو آپ کا 1 on 1 ہو رہا ہے. 3 پورا پینل بیٹھا. بھٹی صاحب پہلے سوال. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی اخلاقی معیار کی بلندی، اتنے نظریاتی اور اتنا فیصل واڈا پہ فوکس اور اتنی ساری چیزیں، یہ کیسے لندن سے کیسے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے تھے اسحاق ڈار صاحب کے پاکستان میں؟ سینیٹر کے لیے اکاؤنٹ بھی کھل گیا تھا بینک میں، گلبرگ میں، لاہور میں، تو یہ کیسے ہو گیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے ہیں لندن بیٹھے ہوئے ڈار صاحب کا پاکستان میں اکاؤنٹ کھل گیا تھا اور ایک پیپر ایکسیپٹ ہوئے تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ اسحاق ڈار کی آواز نہیں جاتی. نہیں جاگ رہی ہوگی. کون سے پیپر کس کی بات کر رہے ہیں؟ سینیٹر کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی. سر یہ ای سی پی والوں سے پوچھ لیجئے. وہ ای سی پی جس نے آج فیصل واڈے کے کاغذات ایکسیپٹ کریں اور پرورش نہیں کریں، ان کو پتہ ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واڈا صاحب کے غلط کیے ہیں، ڈار صاحب کے غلط کیے، آپ نے دوسرا گناہ کر دیا. آپ نے کہا غلط کیے ڈار صاحب نے. وزیر خزانہ بھی بنوں گا اور ڈار صاحب کے کاغذات بھی غلط ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب کے پیپر غلط ایکسیپٹ ہوئے ہیں.
مفتاح اسماعیل Breaking صاحب news نے ہے بہت کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ انہوں نے اسحاق ڈار کو ہر موقع پہ غلط کہا ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جب میں انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار ڈار صاحب کے پیپر غلط میں ہیں. appreciate کرتا ہوں میری کہ نظر مفتاح میں یہ اسماعیل الیکشن صاحب کو- کمیشن اس وقت بھی ایسا ہی تھا. میری نظر میں ان کی قدر و قیمت بڑھ میں گئی. مفتاح واہ، اسماعیل واہ، واہ، صاحب کو واہ، اپریشیٹ واہ، کرتا ہوں. انہوں نے ہر موقع پہ اسحاق ڈار کو غلط کہا, چاہے ان کی معیشت میری گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے 7 ارب ڈالر مارکیٹ جب میں میں پھونک 15 دیے, فارن ریزرو 9 ارب ڈالر پہ چھوڑ کے چلے گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 20 ارب ڈالر کے اوپر لے گئے, یہ تمام چیزوں کے اوپر میں مفتاح صاحب کا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ بھی سچ کہا کہ ہم اتنے برے حالات کر گئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی سچ کہا تھا کہ کوئی پی آئی اے لے لے, میں اسٹیل مل ساتھ میں پیکج میں مفت دے دوں چلو میں بریک کے بعد بے شمار مفتاح چیزیں صاحب انہوں نے کا- کہی ہوئی ہیں. ایک تو میں ان کو منٹ- اپریشیٹ کروں, اچھی سچ بولتے ہیں اپنی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر. وہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو میسج کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مفتاح صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ نے کہا مجھے ٹائم دیں, ذرا کوئکلی بولیے گا 20 سیکنڈ میں. سر گزارش یہ ہے کہ واپس سے کہوں گا کہ ای سی پی نے فیصل واڈے کے کاغذات جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, پرویز رشید کے ایکسیپٹ کرے, تو یہ عجیب سی بات ہے. اور جہاں تک ڈار صاحب کی بات ہے یا کسی کی بھی بات ہو, پاکستان میں ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی کسی کے بھی کاغذات سر ایکسیپٹ کر اکاؤنٹ کھل لیتا سکتا ہے اگر پاکستان آپ کو میں اس میں بندہ کوئی نہ شبہ ہے تو آپ ہو, اسی پہ بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. اور فائنانس منسٹر صاحب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا کسی کا بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے اگر وہ پاکستان میں نہ ہو تو؟ سر مجھے نہیں, قسم سے مجھے نہیں پتا. ان کے دورے حکومت میں کاشف لیکن- پاپڑ والے کے, فریدے والے کے, پتہ نہیں کس کس کے اکاؤنٹ کھل گئے, چینی والوں کے نہیں اکاؤنٹ کھل گئے. منظور پاپڑ فروش, محبوب پھیری والا. سر دور نہ میں پاپڑ والے کا نہ فلودے والے کا, کاشف ڈار صاحب کا کھل سکتا ہے. کاشف صاحب بات یہ ہے, محبوب انور جیسے لوگ تو کبھی لندن گئے بھی نہیں سر، ہوتے. اچھا یار آپ آج 30 ایک سیکنڈ نمبر مجھے ون نہیں, تو- بھائی میری بات نمبر ختم کریں. وہ ایک اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں, اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں معیشت کو کہ غلط یہ- کہا یہ- اور کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے اکاؤنٹ کھولتے رہتے. یہ بڑی بات ہے. مطلب ٹھیک. اور یہ کہ ان کے نامینیشن کیسے ایکسیپٹ ہوئے, یہی الیکشن کمیشن ہے جو اتنے غلط غلط نامینیشن اور ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور میں یعنی ان کے دور میں 1.25 ارب روپیہ یہ بھی سن لے مفتاح صاحب کہ وہ ذاتی لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے پارٹی فنڈ پہ, اور اس میں جاتے تھے اور وہاں سے نکل جاتے. یہ نیب میں پتہ چلا ابھی جب شہباز شریف مبینہ طور پر آئے. ایک اور بات نہیں، اس میں- اور اس میں یہ بھی بتا دوں 60 یہ بھی لوگوں نے بتا دوں account کہ کھولے فورن ہوئے فنڈنگ تھے. کے اندر فورن اور فنڈنگ کے 23 اور بینک محبوب- اکاؤنٹ تھے, اور محبوب پھیری والا فورن فنڈنگ کے 18 اور محبوب پھیری والا اور یہ صرف محبوب پھیری لیکن آج کا شو مفتاح اسماعیل صاحب نے لوٹ لیا. لوٹ لیا پہلا لوٹ. آج کا شو مفتاح اسماعیل شو تھا. آج انہوں نے آج اسحاق بڑی ڈار جرأت کا صاحب مظاہرہ باتیں کیا. مانی. انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب کا اسحاق آج انہوں ڈار نے- صاحب جو نواز شریف کے سمدھی ہیں, جو ان کے قریبی رشتہ دار, انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے آج گئے. مفتاح اس اسماعیل کے صاحب فیصلے میں آج اللہ مفتاح کو اسماعیل بھگتنے پڑے. صاحب بہت شکریہ تمام ایسی کوئی باتیں انہوں نے کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.